تھا, کھڑے ہو گیا, کہا استاد, اے میرے استاد, اے میرے پڑھانے والے, ایک کام کرو, آپ کا یہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. کہا کیا کرو؟ کہا جب تم گھر سے نکلو نا تو ماں کے دروازے پہ تالا لگا دو. ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا اس پہ تالا لگا دو. تالا سمجھتے ہو نا, تالا لگا دو. وہ ماں دروازہ ٹھک 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 کرے گی, دروازہ کھلے گا نہیں, اندر بیٹھے گی, آپ آرام سے سبق پڑھاؤ. سبق پڑھانے کے بعد دروازہ کھولو, ماں تو بھول بھی جائے گی. ارے ماں تو بھول جائے گی, ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ حضرت حیوا زور سے چیخے اور کہا ہاں وہاں تالا لگا دوں گا تو رات کو میں سوتا ہوں میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا, میرے خوابوں پہ بھی. سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا, کیا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم, روز ماں مارتی ہے, آج ڈنڈے سے مارا, آج سر پھٹ گیا, مارنے دو ماں کو, مارنے دو میری ماں کو. تم کو نہیں معلوم, رات کو سوتا ہوں تو خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور میرے نبی آ کر پوچھتے ہیں بتا تیری ماں نے تیرے کو کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا. میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کبھی میں کہتا ہوں میرے نبی نے یہاں, میری ماں نے یہاں مارا, میرے نبی ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں. وہاں تالا لگا دوں گا, میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. تو میرے پیارے دوستو, ماں کی خدمت کرنے والا تو نبی کے ساتھ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. تو تیسرے کام کے لئے کون کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہو نا انشاءاللہ. ہاں بیوی کا حق ادا کرو. بولو بیوی کا, ہاں بیلنس ضروری ہے. بیوی کا حق ادا کرو لیکن ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو. کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. آخری بات, 5 منٹ میں ہم کو بات ختم کرنا, لیکن آپ میرے سوال کے جواب دو گے. میں 10 باتیں آپ کو پوچھوں گا, ہاں یا نہ, آپ لوگ خود بولو گے. چلو نمبر 1, روزی میں برکت کس کو چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. روزی میں برکت. بھائی پیسہ بولو تو اچھا نہیں لگتا, روزی میں برکت بولو تو اچھا لگتا. بولو نا نمبر 1 روزی میں, آپ ہاتھ نیچے رکھو, خالی ہاں بولتے جاؤ. روزی میں برکت چاہیے, اللہ کی رحمت, میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ, اللہ کی رحمت چاہیے, اللہ کی مغفرت چاہیے, اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے, گھر میں چین اور سکون چاہیے, بچے فرما بردار, ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے. اچھا کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے. صحیح بولو نا, صحیح نا. اچھا موت کے وقت کلمہ چاہیے. اور ایک بہت پیاری بات میرے دوستو, اسلام اور ایمان زندہ چاہیے. بولو اسلام اور ایمان زندہ. اور آخری بات, 9 باتیں ہو گئی نا, آخری بات, ہم جنت میں اس طرح جائے. بولو انشاءاللہ ہم جنت میں اس طرح جائے کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی. روزی میں برکت, اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت, رضامندی, گھر میں چین اور سکون, بچے فرما بردار, ارے موت کے وقت کلمہ, ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں, ارے جنت کا دروازہ, سب چاہیے نا. بولو نا. کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو, اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا. کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر. بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کون کون تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. آخری بات بولو, پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میری آخری بات سنو, نماز پڑھیں گے, ہاں بولو پڑھیں گے جنتی. بولو نمازی, ساتھ میں نمازی. نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں, آپ کو بہت برا لگے گا, لیکن ساتھ میں بولو نمازی, بے نمازی جہنم, دوزخی, بے نمازی. کھل کے بول رہا ہوں, کھل کے. کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں, کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں, قرآن میں لکھا, میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا, قرآن میں لکھا نمازی, نمازی, بے نمازی. اللہ تو صحیح بولتا نا, اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا, کوئی شک نہیں ہے نا, کوئی مسٹیک نہیں ہے نا. آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا۔ نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا، بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی۔ قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے، آپ کو یاد ہے، پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی، بے نمازی جہنمی۔ بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا، ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ میں نے شروع میں اللہ کے ولی کا نام لیا تھا غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر۔ ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز، ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی، بولو نمازی۔ آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت ہی، بھائی یہ کرسی امانت ہی، کرسی پر بیٹھا آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور، اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے۔ اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی، لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا۔ اس لیے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا، پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے۔ یہ بہت آسان ہے، آسان ہے۔ جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا دوں، کرو گے ایک پریکٹیکل، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو۔ جاؤ ماں کے پاس جاؤ، دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو۔ دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، دیکھو کیا کرنے کا معلوم، جانے کا ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یوں بولنے کا ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا، ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں، اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا، ماں میرے دکان کا پرابلم ہے، ماں میرے گھر کا پرابلم ہے، ماں میرا گھر چھوٹا ہے، اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی، ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا۔ سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا، گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اس سے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، کرو گے انشاءاللہ۔ ماں کو گالی مت دو، وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی، مت دو ماں کو گالی مت دو، ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا، بولو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھاؤ بولو انشاءاللہ۔
بولو بولو نا، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، بلند آواز سے ہماری نماز قضا۔ کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا، لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا، اسے جھوٹا جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا، نماز کا وعدہ پکا، ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا، مولانا بولے تو اٹھایا تھا، مولانا کے بولنے سے نہیں، مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا، پکے جنتی بنیں گے انشاءاللہ، 4 کام کریں گے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو میں بات ختم کروں، میں یہ کچھ حضرات کے نام اعلان کرتا ہوں، ایک تو ہمارے حضرت مولانا مفتی مبین صاحب فاروقی، حضرت مولانا یہ مفتی محمود الحسن صاحب، حضرت مولانا منیر صاحب، حضرت مولانا مفتی آسن صاحب، جناب حافظ رضوان صاحب، جناب حافظ منظور صاحب، یہ جتنے علماء کرام یہاں ہیں اور انہوں نے میرے کو بلانے میں جو جفا کشی اور محنت کی ہے، میں ان کا کوئی بدلہ چکا نہیں سکتا، ان علماء کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا اور یہ کہوں گا اللہ ان علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جبل پور والوں، میں پہلی مرتبہ آیا، بہت ہی خوشی کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا، آپ لوگوں نے بہت اکرام کیا، بہت استقبال کیا، بلکہ وہ کہاں گیا فیضان، کہاں گیا فیضان، کہاں ہے فیضان؟ یہ تو میرے کو ایسا لگا، جو میں بولتا ہوں نا، کچھ لوگ میرے کو بولتے ہیں مولانا میں تیرا فین ہو گیا، یہ فینوں کا فین ہو گیا۔ یہ تو میں ایئرپورٹ سے نکلا تو میرا ہاتھ پکڑے، میں نے کہا کیا کرتا، کہیں میرے کو بھگا کے لے کے تو نہیں جاتا یہ، بہت محبت کرتا اللہ۔ آ گیا فیضان، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، خوب محبت عطا فرمائے۔ میرے دوستو یہ جتنے علماء کا میں نے نام لیا نا، آج سے ارادہ کرو ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو علماء کی عزت کرو نہ کرو، کتابوں میں یہاں تک لکھا، کوئی محبت کی نظر سے عالم کو دیکھ لیتا ہے نا، اللہ اس کے بھی جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمارے علماء کو بہت اچھا رکھے، ہمارے بیٹے فیضان کو بہت اچھا رکھے، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ میں آپ تمام کا شکریہ، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، انتظام کرنے والوں کا، مائک سسٹم والوں کا، اور اسی طریقے سے پرمیشن دینے والوں کا، یہ سارے کرسیوں کا انتظام کرنے والوں کا، جن کے گھر پہ میں اترا ان کا میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین بولو۔ اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے، بلکہ آمین کہو۔ اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ آج کے بیان سیرت النبی کی برکت سے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اور آمین بولو۔ جب ہم کو پیاس لگے، پانی کی پیاس لگے، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان، ابھی اذان، لاؤ پانی پلا دو بھائی۔ میں جبل پور والوں کی تعریف کیا تو میرے سر پہ بیٹھے جا رہے ہیں بھائی۔ سلام بھی پڑھنا ہے، اذان بھی دینا ہے، اور بھی کچھ باقی ہو تو بول دو بھائی، دعا تو کرنا ہی کرنا ہے بھائی۔ بھائی میری آواز کافی بیٹھی ہوئی ہے، پھر بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں اذان، مختصر اذان دے دوں نا انشاءاللہ۔ آواز بیٹھی ہوئی، جیسا آپ چاہتے ہو ایسا نہیں ہوگا، لیکن آپ کی برکت سے چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اذان دے دوں نا، ہاں۔ اور کیا سلام بھی پڑھنا ہے؟ سلام کے لیے مولانا میری کنڈیشن ہے، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، پورا مجمع پڑھے گا تو پڑھوں گا، نہیں تو رک جاؤں گا۔ کون کون تیار ہے پڑھنے کے؟ پڑھیں گے سب انشاءاللہ۔ اور ایک بچے نے کہا قرآن پڑھو، چلو وہ بھی کو باقی رکھتے، وہ بھی پڑھ لوں بھائی۔ ویسے قرآن تو پڑھا نا، بیچ میں پڑھا نا میں نے، لیکن میں قرات سبا پڑھوں گا۔ قرات سبا جانتے ہو آپ لوگ؟ جانتے ہو؟ یعنی پڑھنے کا پروناؤنسیشن بدلے گا، ٹرانسلیشن میں۔ تو پہلے قرآن، پھر اذان، پھر سلام، پھر نہیں ذکر بھی کریں گے نا اللہ کا، درود بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات ہے، اتنا بڑا مجمع ملاقات نہیں کر سکوں گا میں، لیکن میں آیا بہت دور سے ہوں اور رکنے والا ہوں صبح تک،
اس لیے میں آپ کو ملاقات کی پوری پرمیشن دیتا ہوں، لیکن ابھی نہیں. جس گھر میں اترا ہوں اگر وہ گھر والے پرمیشن دیتے ہوئے اور آپ لوگ ریسپیکٹ اور ادب سے آتے ہوئے تو میرے جانے کے 1 گھنٹے کے بعد آؤ، تاکہ میرا کھانا پینا، بھائی بھوک تو آپ کو بھی لگی ہوگی نا بھائی، اور میرے کو بھی لگی ہے، کھانا پینا ہو جائے. آؤ ادب سے آؤ اور گھر والے کی پرمیشن لو، اگر وہ اجازت دیتے آؤ، ایک طرف سے ملاقات کرو، دوسری طرف سے واپس چلے جاؤ، تاکہ وہ گلی میں شور بھی نہ ہوئے، گھر والے کو پریشانی بھی نہ ہوئے. پھر ایک مرتبہ مولانا محمود صاحب سے پرمیشن لے لو، ورنہ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دے دو، ملاقات کی نیت کرو، اللہ نیت پر ملاقات کا بھی ثواب دے دے گا. بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. میں مختصر قرآن پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اذان دینا نبی. میرے کو ایک مرتبہ مولانا محمود صاحب، میں نے اذان دی نا، میرے کو فون آیا کہ مولانا آپ نے اذان دی، نماز تو نہیں ہوئی، آپ نے کیوں اذان دی؟ تو میں آپ کو بتا دوں، کسی کو اگر یہ آبجیکشن ہوئے تو پہلے سے دماغ صاف ہو جاوے. اذان نماز کے واسطے ہیں. بولو ہے، بے شک ہے، لیکن اذان کے بہت سارے مقصد ہیں. اگر کسی جگہ آگ لگی ہو کیا کرو؟ اذان دو. اگر کسی جگہ ڈر ہے، فتنہ ہے، شیطان کی شرارت ہے، جناتوں کی خباثت ہے، دور کرنے کے لیے بولو اذان دو. تو اذان کے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں. ہم تو مختصر اذان دیں گے، لیکن ایک مقصد بناؤ، نیت کرو اللہ پورے ہندوستان میں چین اور سکون عطا فرمائے. ہمارے اذان کا مقصد ہے اللہ پورے ہندوستان میں چین اور سکون عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، فتنوں کے فتنے سے بچائے، شریروں کی شرارتوں سے بچائے، شیطان اور نفس کے دھوکے سے بچائے. اور یہ بھی نیت کر لو کہ رمضان مہینے میں اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں پار کرا دے ہوئے. تو بھائی اذان میں مختصر دوں گا. نیت سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ کھنے بولو سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پوری اذان کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. اب کیا کرنا ہے؟ سلام اکیلا نہیں پڑھوں گا. کون کون پڑھے گا؟
سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بہت آسان ہے، صرف سلام سلام بولنا ہے، باقی تو ہم بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ ایک نیت کر لو، بھائی سلام پڑھنا مولانا اتنا پیارا ہے، لیکن ہم لوگ نیت نہیں کرتے۔ نیت یہ کرو، پڑھتا ہوں جبل پور میں، بولو پڑھتا ہوں جبل پور میں، پہنچاتا ہوں مدینہ منورہ میں، بولو۔ اس لیے یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کوئی کہیں بھی درود سلام پڑھے گا، پیار محبت سے پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے فرشتے اسے لیں گے، اس کا صلاۃ و سلام پورا ہونے سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ جائے گا۔ تو پڑھیں گے جبل پور، پہنچائیں گے۔ یہی آواز نہیں آتی تو سلام کیا پڑھو گے آپ لوگ؟ پھر بولو ایک مرتبہ، پڑھیں گے پہنچائیں گے۔ شروع کریں، سلام 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 سلام۔ پلیز مہربانی سب ساتھ میں پڑھیں، پہنچانا ہے مدینہ، کوئی خاموش نہ رہے۔ شروع کریں، سلام 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 سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ساتھ میں، مصطفیٰ شان رحمت، آواز سے، مصطفیٰ شان رحمت، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے روئے منور، ان کے روئے منور پہ لاکھوں سلام، سلام 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 سلام، ساقی حوض کوثر، آواز نہیں آ رہی ہے ساتھ میں، ساقی حوض کوثر، ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، سلام 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 سلام، شافی روز محشر، آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے، شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام، شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام، ان کے منبر و محراب پہ لاکھوں سلام، ان کے منبر و محراب پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیں گے نا سلام؟ آخری مصرع، آخری مطلع بہت پیارا۔ آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ روتے روتے آئے، اللہ کے رسول قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول قیامت میں کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا قیامت میں کوئی نبی کہیں ہوگا، اس کی امت کہیں ہوگی، حضرت آدم مشرق میں، امت مغرب میں، حضرت نوح کہیں، ان کی امت کہیں۔ ابو ہریرہ روتے روتے پوچھے آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی نبی کہیں ہوگا، اس کی امت کہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ فکر مت کرنا، جہاں میری امت ہوگی انہی کے بیچ میں کھڑا رہوں گا۔ اور ہمارے نبی نے کہا اشارہ کرتا جاؤں گا، میرے اشارے پہ اللہ جنت کا فیصلہ کرتا چلا جائے گا۔ جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، بولو بولو، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، محشر کے دن، قیامت کے دن، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن، جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن،
ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہم سب کے سلام کو بھی قبول فرمائے۔ اب میں 2 منٹ آپ کے لوں گا، گردن جھکا دو، میں اور میرا اللہ، بولو میں اور میرا اللہ، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور درود پاک پہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں میرے پیارو ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ سب بالکل گردن جھکا دو، ایک ذکر کی مجلس بالکل روحانی۔ ہاں میرے دائیں بائیں کون میرے کو نہیں معلوم، میں اور میرا اللہ، بس گردن جھکا دو اور شروع کریں۔ اللہ اللہ، بلند آواز سے بلند آواز سے، اللہ 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 لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی حافظ کلام الدین بیمار ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ پرچی پہنچانا چاہتے ہوگے، نہیں پہنچا سکتے، ابھی ہم دعا کریں انشاءاللہ پوری امت کے لیے دعا ہو جائے گی۔ بہت ہی درد کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، یہ سمجھ کے کہ میرے سے بڑا کوئی پاپی نہیں، میرے سے بڑا کوئی مجرم نہیں، اور آج رات اللہ میرے کو معاف کرے گا، بولو انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قلب محمد في القلوب، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر امة محمد
صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وبلايا الموت وشدائد الموت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ مہربانی کر کے ہم کو معاف کر دے بہت بڑے گناہگار مجرم ہے اللہ ہم پاپی ہے اللہ تو سب جانتا ہے تیرے سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تیرے سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تو سب جانتا ہے اللہ ہماری آنکھ کی خیانتوں کو جانتا ہے ہمارے دل کی خیانتوں کو جانتا ہے اللہ اللہ مہربانی کر کے معاف کر دینا اللہ اللہ یہ تو شعبان مہینہ ہے اللہ تیرے نبی کا مہینہ ہے مصطفیٰ کا مہینہ ہے اللہ رحمت والا مہینہ ہے اللہ یہ مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم نے آنکھوں سے بہت گناہ کیا بہت گناہ کیے ہم نے زبان سے بہت گناہ کیے ہم نے کانوں سے بہت گناہ کیے اللہ وہ الگ بات ہے تو کسی کو بتاتا نہیں اللہ تو چھپا دیتا ہے تو قریبوں کا کریم ہے قریبوں کا کریم ہے اللہ تو ہمارا سب گناہ چھپا دیتا ہمارے قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا اے اللہ تو اتنا اچھا نا اللہ 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 تو بہت پیارا اللہ 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 تیری قسم تو بہت پیارا اللہ تو نے ہمارے کتنے گناہ دیکھا آج تک کبھی تو نے بھوکا نہیں سنا آج تو نے کبھی ہم کو پیاسا نہیں کر پایا آج تک تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے تو کھلاتا گیا پلاتا گیا ہمیں گرمی لگی تو نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا دیا ہم کو ٹھنڈ لگی تو نے گرم گرم چائے پلا دی کبھی تو نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بندہ گناہ کیوں کرتا ہے میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے میرا بندہ نمازیں کیوں چھوڑتا ہے میرا بندہ آنکھوں کی خیانت کیوں کرتا اللہ تو نے کبھی نہیں پوچھا اللہ تو کھلاتا گیا پلاتا گیا پہناتا گیا اے اللہ آج ہم تیرے سامنے توبہ کرتے اللہ ہم کو معاف کر دینا اللہ اللہ معاف کر دینا اللہ اللہ اے معلوم نہیں اللہ کہ مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کو تہجد میں اٹھتا ہوگا تیرے سامنے بل بلاتا ہوگا تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا اسی کے صدقے ہم کو معاف فرما دے اے اللہ یہ مجمع میں علماء بیٹھے ہیں حافظ قاری عالم مفتی بیٹھے ہیں اللہ ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ ان کی برکت سے ہم کو معاف فرما دے اللہ یہ مجمع میں معصوم بچے بیٹھے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم اللہ یہ معصوم ہے اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ میں کیوں سب کا نام لوں اللہ کیوں سب کا نام لوں اللہ تو ایسے ہی معاف کر دینا اللہ معاف کر دے تو کریم ہے اللہ کریم ہے اللہ ایسے ہی معاف کر دینا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ اللہ تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتے اللہ تیرے نبی ہم سے کوٹ کوٹ کے محبت کرتے اللہ ہم کو بھی محبت کرنے والا بنا دے اللہ تیرے نبی ہم گنہگاروں سے بہت محبت کرتے اللہ تیرے نبی ہم گنہگاروں سے بہت محبت کرتے اللہ اللہ مدینے میں جب اس صحابی کو لایا گیا جنہوں نے چوری کی تھی اللہ ان کے ہاتھ کاٹنے کا وقت آیا نبی پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے اللہ جب ہاتھ کاٹا گیا ہمارے نبی نے کتنے زور سے چیخ ماری ہمارے نبی نے کتنے زور سے چیخ ماری کسی کہنے والے نے کہا وہ تو چور ہے ہاتھ کاٹا گیا آپ کیوں روتے ہیں
ہمارے نبی نے فرمایا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تجھے چور نظر آیا، میری آنکھوں سے دیکھ لے مجھے میرا امتی نظر آیا، مجھے میرا امتی نظر آیا۔ اللہ گنہگار امتی ہم بھی اللہ، ہم بھی اللہ بہت گنہگار ہے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما، بے حساب حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، بغیر مشقت والی روزی عطا فرما۔ اللہ روزی کی لائن میں بہت لوگ پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی اللہ، نہیں چلتی دکان نہیں چلتی اللہ، مکان نہیں چلتا اللہ، ہر طرح سے کوشش کر گیا اللہ، ہار گئے اللہ، ہار گئے اللہ، اللہ تو روزی کا دروازہ کھول دے اللہ، یہ مہینے میں خوب برکت عطا فرما دے اللہ، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ماں بہنیں بیٹھی ہے، معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا، کون کتنا دکھی ہوگا، بیچارہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا، اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کی پریشانیوں کو عافیت میں بدل دے اللہ، سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ، ایمان کامل عطا فرما اللہ۔ جو چار باتیں میں نے بتائی اللہ میرے کو بھی عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، ہم سب کو جنتی بنا دے کہ اللہ ہم کو نمازی بنا دے اللہ، کہنے میں غلطیاں ہوتی معاف کر دے، سننے میں غفلتیں ہوتی اللہ معاف کر دے، لیکن اللہ آج کی سیرت النبی کی مجلس کو قبول فرما لے اور اس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے اللہ۔ ایک آخری بات اللہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی، ڈر بھی لگتا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے اللہ، میری ماں بہت بیمار ہے اللہ، میری ماں بہت بیمار ہے اللہ، ماں باپ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے اللہ، ماں باپ کو پیسے دینے سے حق ادا نہیں ہوتا اے اللہ، ماں باپ کے بہت احسان ہے اللہ، بہت محنت سے ہمیں بڑا کیا ہے اللہ، بہت سو کی گالیاں کھائی اللہ، آج ماں بیمار ہے اللہ، آج ماں بیمار ہے اللہ، تیرے سوا کس کے ساتھ دکھ روئے اللہ، ہمارے اماں ابا کو شفا عطا فرما دے اللہ، جن کی اماں ابا بیمار ہے شفا عطا فرما دے، ہمارے اماں ابا کو تندرستی دے دے اللہ، ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ۔ یہ مجمع میں بہت سارے ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ، کسی کی ابا نہیں ہوں گے اللہ، چلے گئے اللہ، بول کے بھی نہیں جاتے اللہ، کیا چلے گئے، جنت کا دروازہ بند ہو جاتا اللہ، اے اللہ وہ کیسا دن اللہ جب ماں کا جنازہ اٹھایا ہوگا اللہ، ماں کے کفن کے کپڑے کو کیسا دیکھا ہوگا، باپ کو غسل کے تختے پہ کیسے لٹایا ہوگا اللہ، باپ کے جنازے کو کندھے پہ کیسے لیا ہوگا اے اللہ، جن کے ابا ابا چلے گئے نا اللہ چلے گئے اللہ، واپس نہیں آئیں گے اللہ، واپس نہیں آئیں گے اللہ، موت یاد آتی ہوگی اللہ، واپس نہیں آئیں گے اللہ، وہ ماں تو ہستی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا، وہ باپ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا ساری فکر دور ہو جاتی تھی اللہ، شعبان مہینہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کو راضی کر دے اللہ، راضی کر دے، قیامت میں ہمارے ماں باپ ہمارے خلاف کوئی شکایت نہ کرے اللہ، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، جنت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اللہ، ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ، معاف کر دے اللہ، حضرت جبرائیل نے بد دعا کی، ہمارے نبی نے آمین کہی، برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے اللہ، رحم کر دے، کرم کر دے، مہربانی کر دے اللہ، جہنم سے بچا لے اللہ، ہم سب کو معلوم اللہ ہم کو مرنا ہے اللہ، ہم مر جائیں گے اللہ، قبر کا معاملہ بہت خطرناک ہے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ۔ حضرت ابو بکر جیسے ابو بکر نے جب قبر کا عذاب سنا تو ایک جملہ کہا تھا، کاش
مجھے جنانا ہوتا اے اللہ وہ قبر میں ہم کو بھی جانا اللہ اللہ بے نمازی قبر میں جاتا ہے اللہ ہم نے پڑھا اللہ بے نمازی قبر میں جاتا ہے اللہ چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے اے اللہ اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے اے اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے اللہ بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے سب کو نمازی بنا دے مغفرت فرما دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے پیارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا آمين.